لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تجد لسنة الله تبديلا. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، اب اس کے گزارش خدمت ذہن میں چند باتیں اور چند معلومات کی خدمت عالیہ میں عرض کروں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم آغا پاشا ابن بخاری صاحب کی روح میں ایصال فرمایا. محمد وعلى محمد السلام علیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزائے گرامی، بزرگان ملت اور معزز سامعین کرام، اتصال ثواب کی مجلس ایک بندہ مومن کی اور یقیناً ایک مہربانی اہل بیت کے اتصال ثواب کی مجلس. ہمارے یہاں اتصال ثواب کا بہترین ذریعہ مجلس حسین، اس سے مقبول، اس سے بہتر کوئی اتصال ثواب اور ہے، لیکن اس سے زیادہ مقبول اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اتصال ثواب ہم کو سمجھ میں نہیں. بہت ساری اتصال ثواب کے طریقے ہیں، لیکن جو مقبولیت مجلس حسین کو حاصل ہے وہ کسی اور اتصال ثواب کو حاصل نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک اتصال ثواب کا ذریعہ ہے. قرآن خوانی کی جاتی ہے، یہ بھی ایک اتصال ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کی مقبولیت اتنی نہیں ہے جو مجلس حسین کی. وجہ کیا ہے؟ تو جو میری ناقص عقل میں سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مجلس حسین کو کیوں اتنی زیادہ مقبولیت ہے. اچھا، پہلی چیز آپ کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم نے پڑھا، کوئی ہے ایسی جانے میں آگے جو گارنٹی لے سکے کہ جو ہم نے پڑھا وہ قبول ہو گیا؟ اور جو کیجیے گا ابھی جانے کوئی ہے؟ میں خود گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. قرآن خوانی ہوئی، کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اصحاب ثواب کے لیے وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، اب سب مجلس حسین کی مقبول ہے، اس کی مقبولیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ نے مجلس حسین کا اعلان کر دیا
ہم نے سوچا بس یہ لوگ آتے ہیں، خالی ہم ہی لوگ آئے ہیں، کہ نہیں، جہاں فرش عزائے حسین بچتا ہے وہاں عام انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جناب آدم بھی تشریف لاتے ہیں، جناب نوح بھی تشریف لاتے ہیں، جناب موسیٰ بھی آتے ہیں، جناب عیسیٰ بھی آتے ہیں، جناب زکریا بھی آتے ہیں، جناب یحییٰ بھی آتے ہیں، جناب یعقوب بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اچھا یہ تو انبیاء کرام ہو گئے، خود ہمارے سردار الانبیاء، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لاتے ہیں، مولا متقیان وہ تشریف لاتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ تشریف لاتے ہیں، امام حسن وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اچھا جب یہ سب آتے ہیں اور ذاکر بیٹھ کے کہتا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے فلاں صاحب کو احسان فرما دے تو خالی ہم پڑھتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، کیا خالی ہم پڑھتے ہیں؟ کہ نہیں صاحب، خالی ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہاں مجلس حسین میں جو بھی آتا ہے وہ اس مرحوم کے لیے احسان ثواب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو پڑھا، آدم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھا، نوح نے بھی سورہ فاتحہ پڑھا، ابراہیم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھا، موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھا۔ ارے ہم اپنی سورہ فاتحہ کی گارنٹی نہیں لیتے، مگر جو آدم نے پڑھا ہے وہ قبول ہوگا، جو نوح نے پڑھا ہے وہ قبول ہوگا، جو ابراہیم نے پڑھا ہے وہ قبول ہوگا۔ ارے ان کو چھوڑیے، جو ہمارے آخری نبی نے پڑھا وہ قبول ہوگا، جو مولا کائنات نے پڑھا وہ قبول ہوگا، جو بی بی زہرا نے پڑھا وہ قبول ہوگا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ ہمارا پڑھا ہوا قبول ہو نہ قبول ہو، مگر ہمیں یقین ہے جس کے لیے یہ معصوم ہستیاں قبول ایثار ثواب کر دیں، ارے اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی، ایثار ثواب بھی پہنچے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ وسلم۔ جس کے لیے یہ معصوم ہستیاں احسان کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے قبول ہوگا۔ تو جس کے لیے یہ معصوم ہستیاں مغفرت کر دے، دعائیں مغفرت کر دیں، عزیزان گرامی، آپ سوچیں عزیزو کہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہاں رہا ہے اپنے سینے میں محبت اہل بیت لیے رہا ہے، حرمت آل محمد لیے رہا ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، یہ تلخ ہے بات، لیکن ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو دفن کرنے سے جاتے ہیں، مگر کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ آج ہم جیسے 4 کاندھے پہ کسی کو لے کے آ رہے ہیں، کل ہمیں بھی لایا جائے گا۔ اور فرمایا کل ہمیں بھی، کہا صاحب نہیں سوچتے تو ہے ہم لوگ۔ اچھا تو سوچتے تو پھر اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ نمازیں کیوں قضا ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ یہ ہمیں پھر معلوم نہیں ہے منکر کیوں تک کیا جا رہا ہے؟ یہ بزرگوں کا احترام کیوں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ پڑوسیوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے جا رہے؟ اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کو یاد کرنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر سچوں میں سے ہو۔ ایک سلوات تو پڑھے بر محمد موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، اور جو موت کی تمنا کرتا ہے عزیزان گرامی، یقین مانیے عزیزان گرامی، پھر اس کا ہر ایک قدم سیرت معصومین پر آل محمد نے جو راستہ دکھایا اس راستے پر چلتا ہے۔ جو موت کی تمنا کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے گناہ نہ ہو۔ ہمارے تو عالم ہی ہے عزیزان گرامی کہ ہم ابھی مغفرت کی دعا کریں گے اپنے لیے، پھر آگے جا کے گناہ اور کر دیں گے۔ اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے نا عزیزو، ویسے ویسے ہمارے گناہوں نے ترقی کی ہے۔ آپ اگر موبائل ہاتھوں میں سب کے آ گیا، ترقی یافتہ دور ہے عزیزان گرامی، تو ایسی گناہوں نے بھی ترقی کی ہے۔ کیسے؟ پہلے آپ
اور ہم جاتے تھے دوسروں تک غیبت کرنے کے لیے. آج آپ واٹس ایپ پہ بیٹھے گھر بیٹھے غیبت کر رہے ہیں, دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں, دوسرے کے برے اعمال بتا رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہوں نے بھی ہماری ترقی کی ہے. ترقی آپ کا دور فقط اور چیزوں کے لیے نہیں, گناہوں کی بھی ترقی کا. اچھا لوگ کہتے ہیں اتنی دینداری کی باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر, عمل کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ تو عزیزان گرامی, عمل اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب دکھتے ہیں, ہمیں خود کا عیب دکھتا ہی نہیں ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, ہمیں دوسروں کے عیب دکھتے ہیں مگر ہمیں اپنا عیب نہیں دکھتا ہے. معاشرہ تب تک سدھر ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنے گریبان میں نہ جھانکے, تب تک معاشرہ نہیں سمجھتے. بس اگر معاشرے کو بنانا ہے, سنوارنا ہے, سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے کو صحیح کرو, پہلے اپنی اصلاح کرو, پہلے اپنی کمیاں دور کرو, بعد میں دوسروں کی کمیاں تلاش کرو. ہم جو ہے وہ دوسروں کی کمیاں تلاش کرتے ہیں تو معاشرہ کیا خاص ہو جائے گا. جب ہم اپنے ہی کو سدھار نہ پائیں دوسروں کو کیا سدھاریں گے؟ ایک سلوات پڑھے گا محمد. بات کبھی ہو جائے گی عزیزان گرامی, اور مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے کی خدمت میں. تو موت کی تمنا نہیں ہے, یقین والی ہے. اگر آج ہم اپنی موت کو یاد کریں گے تو پھر ہمارے ہر ایک عمل سیرت معصومین کے ہو. کیوں؟ اس لیے ہم سوچیں گے کہ بھائی کب موت آ جائے گی, کیا مانگے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان راستوں پر چلو جو ہمارے معصومین نے بتایا ہے. ایک اور سلوات پڑھ کر گرامی, جس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی سورہ فتح کی مختصر سی آیت کریمہ کا حصہ ہے. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا فتحنا لک لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کہ ہرگز ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اللہ کے بنا ہوئے قانون بدلے نہیں جا سکتے. جو اللہ نے آئین بنا دیے ہیں ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب رب ہے, معبود معبود ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, ساجد ساجد ہے, مسجود مسجود ہے, رازق 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 ہے, مسجود مسجود ہے. ہماری یہ اوقات نہیں ہے, ہماری یہ بساط نہیں ہے, ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کریں کہ جس نے ہر کن کے ذریعے کائنات کو وجود کا لباس پہنا دیا ہو. یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کریں. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کر دیں تو اس میں خود تو تبدیلی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون بدلے نہیں جا سکتے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ہرگز اللہ کے بنائے ہوئے قانون نہیں بدلے جا سکتے. اچھا, جہاں بہت سارے قانون ہمارے سامنے آتے ہیں, عبادات کے قانون ہیں, ریاضات کے قانون ہیں, کردار سازی کے قانون ہے, اسی طرح کی گرامی جیسے عبادتوں کے قانون ہیں ویسے ہی تبلیغ عبادت کے بھی کچھ قانون ہے. دیکھیے میں اپنی مرضی پہ آتا ہوں. جیسے عبادت کے قانون ہیں ویسے ہی تبلیغ عبادت کے بھی قانون ہے. اچھا, عبادت کا مرحلہ آسان ہے مگر تبلیغ عبادت کا مرحلہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت چونکہ ہم تک محدود رہ جاتی ہے تو اپنے کیے ہوئے گناہوں کو انسان معاف کرا سکتا ہے, مگر تبلیغ چونکہ دوسروں کو کرنی ہے تو اگر غلط تبلیغ سے کوئی بہک گیا اور وہ بہکنے کے عالم میں کوئی گناہ کر بیٹھا اور اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ مر گیا تو اس کو دوبارہ تو زندہ کیا نہیں جا سکتا, اس کے مردے کو قبر سے نکالا تو جا نہیں سکتا, تو پھر اس کو گناہوں کی معافی کون کرائے گا؟ لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت کا مرحلہ آسان ہے مگر تبلیغ عبادت کا مرحلہ بہت مشکل ہے. آج آپ عالم اسلام میں دیکھ لیجیے, تبلیغ کا بڑا زور و شور ہے. بذریعہ تبلیغ جو ہے مسلمانوں کو, لوگوں کو, انسانوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے.
کہ آئیے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، آئیے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، مگر عزیزان گرامی جب آپ تبلیغ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یہاں ماہ محرم نمودار ہوا، یہاں فرش ادا بچھائی گئی، یہاں جنت زمین پہ آ کے فرش ادا پہ آئی، یہاں ٹولیاں نکل پڑی، یہ مجلس غلط، یہ ماتم غلط، یہ حسین کہنا غلط، یہ یا نبی کہنا غلط، احترام صرف اللہ کا ہوگا، قیام صرف اللہ کا ہوگا، قعود صرف اللہ کا ہوگا، احترام صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ ہی اللہ اور کچھ نہیں۔ تو آج کیا ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ صرف اللہ والی تبلیغ چلی کہاں سے؟ اگر یہ قرآن والی ہے تو ہم اسے ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اگر قرآن والی نہیں ہے تو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ صرف اللہ والی تبلیغ، کہ صرف اللہ ہی اللہ، صرف اللہ ہی اللہ، صرف اللہ ہی اللہ، یہ چلی کہاں سے تبلیغ؟ تو آئیے ہم پہنچے قرآن کے پاس، ہم نے کہا قرآن ہمیں بتا کہ تجھ میں صرف اللہ، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ہم پہنچے قرآن کے پاس، ہم نے کہا قرآن تجھ میں صرف اللہ، کہا نہیں، اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، ارے توجہ کیجیے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، مجھ میں صرف اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت ہے، اولی الامر کی بھی اطاعت ہے۔ ہم نے کہا کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو پھر قرآن کو یہ ہوتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرے تمہارے درمیان ایک تو اللہ گواہ کافی ہے اور ایک وہ گواہ ہے جو عالم کتاب ہے۔ تو یہاں پہ بھی صرف اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ عالم کتاب بھی ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہاں پہ بھی صرف اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ عالمی کتاب ہے۔ ہم نے کہا کوئی اور دلیل؟ تو پھر قرآن کو یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں بھی صرف اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ وسیلہ تلاش کرنے کے لیے چاہتا ہے، وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا جائے۔ ارے ہم نے کہا قرآن کوئی اور دلیل؟ تو پھر قرآن کو یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے توجہ نہیں کی آپ نے عزیزان گرامی، اطاعت کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے، گواہی کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے، صادقین کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے، وسیلے کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف اللہ تو قرآن میں ہے نہیں، تو یہ صرف اللہ والی تبلیغ چلی کہاں سے؟ اب ہم نے قرآن کی طرف گردانی کی، تاریخ میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ صرف اللہ والی تبلیغ چلی کہاں سے؟ ملے تو کوئی کہ صرف اللہ والی تبلیغ پہ کبھی افسوس کرنے والا، مگر ہمیں کہیں نہ ملا۔ دنیا کا گوشہ گوشہ تلاش کیا مگر صرف اللہ کی تبلیغ کرنے والا ہمیں کوئی نہ ملا۔ ہاں ایک ملا مگر اس زمین پہ نہیں ملا، ایک ملا اس زمین پہ نہیں ملا، آسمان پہ ملا۔ کہا آدم کو سجدہ، کہا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ارے جملہ آپ کی جماعت کے حوالے اب سمجھے یہ صرف اللہ والی تبلیغ قرآن والی نہیں ہے، شیطان والی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد صلی اللہ۔ یہ صرف اللہ والی تبلیغ قرآن والی کا کہا آدم کو سجدہ، کہا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ، صرف اللہ۔ تو یہ صرف اللہ والی تبلیغ شیطان کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے۔ اب جو بھی صرف اللہ والی تبلیغ کرے یہ سمجھیے گا کہ رحمان والی نہیں ہے، شیطان والی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور دیکھ تو لیجیے عادتیں بھی ملتی جلتی ہے، کردار ملتا جلتا ہے، اعمال بھی ملتے جلتے ہیں، معیار بھی ملتا جلتا ہے، سیرت بھی ملتی جلتی ہے۔ بھائی نافرمانے خدا وہ بھی تھا، نافرمانے خدا یہ بھی ہے۔ اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، اللہ کا حکم یہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ مٹی سے اسے بھی نفرت تھی، خاک شفا سے یہ بھی چلتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد صلی اللہ۔
या अली। मुक्ति से उसे भी नफरत थी, खाके शिफा से ये भी तरीका सिर्फ अल्लाह वाली तबलीग, सिर्फ अल्लाह, एहतराम सिर्फ अल्लाह का हो, कबूल सिर्फ अल्लाह के लिए, क़याम सिर्फ अल्लाह के लिए, सलाम सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह वाली तबलीग होती है। तो अगर ये सिर्फ अल्लाह वाली तबलीग सही होती, तो जो कीजिएगा, ये सिर्फ अल्लाह वाली तबलीग सही होती, तो अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों है? तवज्जो कीजिएगा दीनारे ग्रामी भाई, अगर सिर्फ अल्लाह वाली तबलीग सही होती तो अज़ान में सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होता या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों? भाई अज़ान क्या है? क्या तबलीग नमाज? तवज्जो कीजिएगा दीनारे ग्रामी, अज़ान क्या है? तबलीग नमाज। तो अगर सिर्फ तबलीग नमाज है तो एक जुमला होना चाहिए, हय्या अला सलाह। तवज्जो कीजिएगा दीनारे ग्रामी, अगर तबलीग नमाज है तो एक जुमला काफी था, हय्या अला सलाह। ये हय्या अल फलाह क्यों है? ये हय्या अला खैरिल अमल क्यों है? भाई अगर अज़ान क्या है? तबलीग नमाज है, तो ये अगर नमाज की तबलीग है तो सिर्फ एक जुमला नमाज के लिए, हय्या अला सलाह। नमाज के लिए आ जाओ, तैयार हो जाओ। ये हय्या अला फलाह क्यों है? फलाह के लिए तरफ आओ, हय्या अला खैरिल अमल, ये खैरिल अमल की तरफ क्यों बुलाया जा रहा? अगर सिर्फ अज़ान तबलीग नमाज है क्या आप समझे नहीं? असल में कानून ये है, तवज्जो दीनारे ग्रामी, मैंने कहा कानून बदलता नहीं है अल्लाह का। असल में कानून ये है कि अगर नमाज की तबलीग करना है तो पहले फज़ाइले नमाज सुनो। अगर नमाज की तबलीग करना है तो पहले उन्हें फज़ाइले नमाज सुनो। तो जुमला आपकी समझ के हवाले कि जैसे अगर नमाज की तबलीग करना है तो पहले फज़ाइले नमाज सुनो, तो अगर इस्लाम की तबलीग करना है तो पहले फज़ाइले आले मोहम्मद सुनो। सलाम अलैहि मोहम्मद। इस्लाम की तबलीग करना है तो पहले फज़ाइले आले मोहम्मद सुनो। अच्छा क्या? अगर सिर्फ अल्लाह वाली तबलीग सही है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए, या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों? तो इस मसले को खुद नबी करीम ने हल किया। पहले क्या और भी कोई पैगंबर गुजरे हैं, उनमें से किसी का नाम नहीं है सवाए आखिरी नबी के। लोग पहुंचे, या रसूल अल्लाह, आदम भी पैगंबर, नूह भी नबी, मूसा ईसा भी नबी और आप भी नबी। आपका नाम शामिल अरकान क्यों है? आप सबसे आला क्यों है? आप सबके मौला क्यों है? आपका नाम शामिल अरकान क्यों नहीं क्यों है? आदम का क्यों नहीं है? नूह का क्यों नहीं है? इब्राहिम और इस्माइल का क्यों नहीं है? काश में हमने दीन की तबलीग की है तो क्या आदम ने नहीं की? तवज्जो कीजिएगा, आदम ने नहीं की, नूह ने नहीं की तबलीग, इब्राहिम और इस्माइल ने तबलीग दीन नहीं किया, याकूब और जकरिया ने तबलीग दीन नहीं की, यहया और जकरिया ने तबलीग दीन नहीं की, सबने की है। तो फिर इनका नाम शामिल अरकान क्यों नहीं है? क्या समझे नहीं? चूंकि नबी ने दीन इस्लाम की तबलीग में बड़ी मुसीबतें उठाई, खानगाहों में चले, पत्थर फेंके गए, गुलाम फेंका गया, बड़ी मुसीबतें उठाई पैगंबर ने हमारे। कोई आदम ने भी तो मुसीबतें उठाई है, नूह ने भी तो मुसीबतें उठाई है। और कैसी कैसी मुसीबतें? क्या पत्थर ऐसे मारे जाते थे जहाँ उनका पूरे से ढक जाता था पत्थरों पे। तो नूह ने भी मुसीबतें उठाई, इब्राहिम और इस्माइल ने भी मुसीबतें उठाई, सबने मुसीबतें उठाई है। तो जब सबने दीन की तबलीग की, सबने दीन इस्लाम को फैलाया, सबने मेहनतें की, सबने मुसीबतें उठाई, तो सबका नाम होना चाहिए था। ये आखिरी नबी का क्यों नाम है? तो इस मसले को पैगंबर ने हल किया। लोग पहुंचे, या नबी अल्लाह हमें बताइए कि जब सबने तबलीग दीन की है, सबने मेहनतें की है, सबने दीन को फैलाया है, सबने मशक्कतें बर्दाश्त की है, सबने मुसीबतें उठाई है,
मालूम तुम्हें? तो नबी ने फरमाया तो तुमने वो सुना नहीं का क्या? जब से परवरदिगार आलम ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो पूछने वाला घबरा गया, कहा या रसूल अल्लाह ये परवरदिगार किससे खिताब कर रहा है? कहा घबराओ नहीं, ये तुमसे खिताब नहीं है। कहा फिर? जब परवरदिगार आलम ने आलम अल्लाह के तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया और जब तमाम अंबिया की रूहों को जमा कर लिया तो अंबिया की रूहों के दरमियान परवरदिगार आलम ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम नबियों ने कहा कालू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप जो परवरदिगार मादूद ला शरीक कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के, हम गवाही देते हैं। तमाम नबियों ने गवाही दी, कि तमाम नबियों ने तो गवाही दी मगर तुमने गौर नहीं किया। ग्रोहे अंबिया में जब ये सवाल पूछा गया तो गवाही तो सबने दी मगर सबसे पहले बेहतर का गवाह मैं था। सबसे पहला गवाह बेहतर का मैं था। सबसे पहला गवाह बेहतर का मैं था। जो कीजिए गाड़ी लाने ग्रामी, सबसे पहला बेहतर का गवाह मैं था जिसका इनाम ये मिला कि मेरा नाम मेरी रिसालत शामिल अज़ान हो गई। अरे आपने गौर नहीं किया, जो अल्लाह की बेहतर का पहला गवाह उसकी रिसालत शामिल अज़ान, तो जो मोहम्मद की रिसालत का पहला गवाह होगा उसकी विलायत भी तो शामिल अज़ान होगी। सलात पढ़े मोहम्मद। जो अल्लाह की बेहतर का पहला गवाह उसकी रिसालत शामिल अज़ान, तो कानून ये बनता है कि जो मोहम्मद की रिसालत का पहला गवाह होगा उसकी विलायत भी शामिल अज़ान होगी। शामिल अज़ान तब आप समझे नहीं, असल में से इख्तिलाफ होता है। अल्लाह अकबर, मेरे मौला के नाम से इख्तिलाफ, पूरी ज़ाते अली ने अभी तारीफ उठा के लोग देख ले, कोई ये पहलू बता दे तो जहां इख्तिलाफ हो, क्या इत्तेहाद करने के लिए किया गया है। कई लोग और मुस्तहिदीन भी कहते हैं क्या ये वलीला जिसका अज़ान थोड़ी है। अच्छा बात आ गई, यकीनन हमारी जान कुर्बान हमारे मुस्तहिदीन का, क्यों? इसलिए कि मुस्तहिद उन हस्तियों का नाम है जिन्होंने हमें बिखरने नहीं दिया। जमाना चाहता है कि हम बिखर जाए और यहाँ से हट जाए, साजिशें हैं दुश्मनों की, क्या हम मुस्तहिदीन से हटे? यकीन मानिए अज़ीज़ान गिरामी, ये तकलीद है, ये मुस्तहिदीन है जो हमको एक किए हुए, वरना हम कब के निस्तनाबूद हो चुके होते। हमारी बका जो है वो तकलीफ की बिना पर है, हम मुस्तहिदीन के ज़ेर साया है, हमारी जान कुर्बान। हम मानते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा भी कि अली वलील्लाह जुज़्व अज़ान नहीं है, अली वलील्लाह जुज़्व अज़ान नहीं है। हम भी मानते हैं कि क्योंकि हम तकलीफ करते हैं तो जो हमारे मुकल्लद ने कहा है उसको मानते हैं, नहीं है जुज़्व अज़ान, मगर अली वलील्लाह के बगैर अज़ान कोई माने नहीं रखती, माने नहीं रखती। हम मानते हैं कि जुज़्व अज़ान नहीं है। अब इसको एक मिसाल से समझा दूँ कि अली वलील्लाह कितना ज़रूरी है। तवज्जो दीजिएगा, कितना ज़रूरी है। कंप्यूटर का दौर है, किसी एक चीज़ का नाम कंप्यूटर है, यानी उसके कुछ जुज़ है, अज्जा, पार्ट, हिस्से, उनको जब एक करते हैं तो उसको कंप्यूटर कहते हैं। इसके जुज़ क्या है? कंप्यूटर के अज्जा क्या है? मैं आप लोग को समझाने में मुझे ज़्यादा बोलनी ज़्यादा होगी। अज्जा क्या कंप्यूटर के? का माउस, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये तो अज्जा है। अब हम पहुंचे अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि तरक्की आपका दौर है,
हमें भी किसी ने कहा कि आप एक कंप्यूटर ले लीजिए, हम सबसे अच्छी दुकान पहुंचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कितना जरूरी है जी, तवज्जो कीजिएगा जी, सबसे अच्छी दुकान पहुंचे, हमने पैसे की टिकट लगा ना, सबसे अच्छा कंप्यूटर तो हमको, सबसे अच्छा कंप्यूटर हमें दो, वो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस लेकर आया, सबसे अच्छी कंपनी का दे दिया। फिर हमको स्टार्ट कैसे इसको करेंगे, तब माउस दबाए लीजिएगा, सीपीयू में से कनेक्ट कर दीजिएगा, कीबोर्ड दबाए लीजिएगा, सीपीयू में कनेक्ट कर दीजिएगा, मॉनिटर को जो है उसका भी दबाए लीजिएगा, सीपीयू में कनेक्ट कर दीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हमें तो बस इतना ही करना है, नहीं करना है, हम ले गए पेमेंट कर दिया, ले गए घर, बड़ी खुशी से रखा, मेरे पे टेबल पे रखा, और उसके बाद जो है जैसे उसने बताया था, एक एक वायर लिया और सीपीयू में कनेक्ट कर दिया, अब बैठे हुए कि स्टार्ट हो जाए, मगर वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। फिर 2-3 बार बटन दबाया, जब स्टार्ट हो जाए, काफी देर बैठे रहे, स्टार्ट ही नहीं हुआ। थोड़ी देर रुक के फिर इंतजार करके फिर उसको एक बार वायर निकाला, फिर फूक भाग के फिर लगाया, फिर उसके बाद स्टार्ट करके सोच रहे बैठे हुए जब स्टार्ट हो जाए, मगर वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हम समझ गए कि हमको दुकानदार ने बेवकूफ बना दिया, हमको दुकानदार ने बेवकूफ बना दिया। हमने सबको समेटा, वैसे पैक कर दिया जैसे पैक था, लेके पहुंचे फिर दुकान पे। हमने तुमसे कहा था यार कि अच्छा से कंप्यूटर देना, और तुमने हमी को बेवकूफ बना दिया, तो सबसे अच्छी कंपनी का दिया था। अरे हमने कहा कैसी कंपनी का दिया था, स्टार्ट ही नहीं होता। कहा आपने कैसे स्टार्ट किया, हमने कहा जैसे तुमने बताया था, तवज्जो कीजिएगा, हमने कहा जैसे तुमने बताया था हमने वैसे ही स्टार्ट किया। तो कैसे, हमने कहा सारे वायरों को लिया, सीपीयू में लगा दिया, माउस का वायर सीपीयू से कनेक्ट कर दिया, मॉनिटर का वायर सीपीयू से कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड का वायर सीपीयू से कनेक्ट कर दिया। अब स्टार्ट करना, स्टार्ट होता ही नहीं है। चाचा ये बताइए, आपने सीपीयू का वायर बिजली के इलेक्ट्रिक पोर्ट से लगाया था, और हमने कहा वो उसका जूस तो है नहीं, तवज्जो कीजिएगा, हमने कहा वो उसका जूस तो है नहीं। कहा जूस हो ना हो, जब तक आप इलेक्ट्रिक के बोर्ड से कनेक्ट नहीं करेंगे, जिंदगी भर चलाते रहिए, चालू नहीं होगा। जिंदगी भर चलाते रहिए, चालू नहीं होगा। तो जैसे कंप्यूटर के वायर एक दूसरे में लगाते रहो, मगर अगर बिजली के बोर्ड से न लगाया तो कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो अजान के सारे चीजों को एक दूसरे से जोड़ते रहो, जब तक कि अली की विलायत से न जोड़ोगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। हम मानते हैं हमारे मुस्तैद ने फतवा दिया, और मुस्तैद की बात मानना हमारे लिए जरूरी है। एक बात अर्ज करते हुए जाने के अनुसार बहुत है, आज हमारे मन मुताबिक अगर फतवा न दे कोई मुस्तैद, तो हम बीच रोड पे खड़े होकर उसको बुरा भला कहने लगते हैं। किसने हक दिया जीराने के नाम में हमको, किसने हक दिया कि हम तबसरे करें, तनकीद करें? उनके बताए हुए फतवे थे, उनके फतवों पर कि जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के सब कर दी। हमारी पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, और हमारे मुस्तहिद का एक लम्हे का वो फिक्र करना बराबर है जी जाने। पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, जब हमारी इबादतों का ये आलम हो कि हम उनके एक लम्हे की फिक्र के बराबर नहीं हुए, उसके बाद हम सब तनकीद करते हैं क्या उन्होंने ऐसा फतवा दे दिया,
عزیزان گرامی صرف ایک راستہ ہے، آپ کے مستحق نے فتویٰ دیا تو عمل کریے، نہیں دیا ہے تو نہ کریے، مگر دوسرے مستحق کو برا نہ کریے۔ کسی نے ہم کو حق نہیں دیا عزیزان، چاہے آپ اس کی تقلید کرتے ہو چاہے نہ کرتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فلاں صاحب کی تقلید کر رہے ہیں تو ہم دوسرے صاحب کو گالیاں دیتے پھرے، برا بھلا کہتے پھرے۔ کسی نے حق نہیں دیا عزیزان گرامی، اور یہ صرف دشمن کی سازش ہے جو ہمارے درمیان اس طرح کی باتیں کر کے خود نکل جاتا ہے، خود نکل جاتا ہے عزیزان گرامی۔ آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے مجتہدین کی کس کس طرح سے محنتیں اور کس کس طرح کی مشقتیں اور کس کس طرح سے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی ہے۔ ہم اور آپ کیا گزاریں گے عزیزان گرامی؟ لائٹ چلی جائے تو بیٹھ نہیں پاتے ہم لوگ، اور دین اسلام کو تذکرہ کرتے ہیں، مجتہدین کے فتووں کو تنقید کرتے ہیں۔ یہ ہماری بساط نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے فتووں پر جو ہے وہ تنقید کریں۔ ایک صلوات پڑھے ورنہ محمد کے بعد آدھی تو عرض کر دیا اس لیے کہ ماحول ایسے بنایا گیا مجتہدین سے، خدا سلامت رکھے ہمارے مجتہدین اور معیارہ بنا جائے۔ ایک بار صلوات پڑھے ورنہ علی ولی اللہ سے اختلاف ہے اور ہم اتحاد کے قائل ہیں۔ یہ ایک عجیب چلا ہے عزیزان گرامی کے اتحاد اتحاد اتحاد۔ ارے حق کو چھوڑ کر باطل کی مان لینا یہ اتحاد ہے؟ ہمیں تو یہ اتحاد سمجھ نہیں آتا۔ کتاب علی ولی اللہ سے اختلاف ہوتا ہے، لحاظ اللہ کہیے اتحاد بین المسلمین ہو جائے گا، تو ہمیں جب بھی یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں طاہر جرمنی بھی مرحوم یاد آ جاتے ہیں۔ علامہ طاہر جرمنی صاحب مرحوم خدا بنت رحمت سے وہ یاد آ جاتے ہیں مجھ کو فوراً۔ وہ کہتے کیا کہتے ہو؟ کیا علی ولی اللہ نے کہا تو اتحاد ہو جائے گا؟ ارے تو چھوٹے چھوٹے اتحاد کیوں کرتے ہو؟ محمد رسول اللہ بھی نہ کہو، بھائی علی ولی اللہ نہ کہو گے تو سارے مسلمان گلے لگ جائیں گے، تو محمد رسول اللہ نہ کہو سارے عیسائی یہودی یہ سب گلے لگ جائیں گے، اور اس سے میرا اتحاد کرو، لا الہ الا اللہ چھوڑ دو، سارے کافر اور مسلم کو بھی گلے لگ جائیں گے۔ سلوات پڑھے گا محمد اختلاف تو نہیں مسئلے تھے نا بھائی، عیسائی یہودی کیوں ہماری مخالفت کرتے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، اور کافروں سے کیا ہے؟ کیا میرے بادو خدا بادو کی عبادت کرتے، وہ کہیں کی عبادت کرتے، یہی جھگڑا ہے۔ تو اس طرح اگر کرو گے تو قسم نہیں وہ علی ولی اللہ میں کہا جائے پوری ذات مولا کائنات اٹھا کے دیتے ہیں، لوگ اٹھا کے پڑھے، تاریخ پڑھے مولا کائنات کی، کوئی ایسا پہلو بتائے کوئی ہمیں کہ جہاں مولا کائنات کی کسی بھی چیز سے اختلاف بن رہا۔ یہ تو دشمن کی سازش تھی عزیزان گرامی، یہ پروپیگنڈے تھے جو لوگوں نے پھیلائے، اور علی کا بغض رکھنے سے علی کا کچھ نہیں جاتا۔ بھائی آپ دیکھیں علی کو مان لینے سے علی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، علی کو نہ مانو گے تو علی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اچھا علی سے بغض رکھنے والے خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے کرتے ہیں، تو جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، علی کا بغض رکھنے والے اپنا نقصان کیسے کرتے ہیں کہ جب سے سنا تھا کہ بسم اللہ کے بے کا نقطہ علی ہے، اس دن سے بغض علی میں امیر شان نے بسم اللہ کہنا بند کر دیا۔ اب مجھے بتائیے بسم اللہ نہ کہنے سے علی کا نقصان ہوا یا اس کا نقصان ہوا؟ جس دن نے سن لیا کہ وہ بسم اللہ کے بے کے نقطہ علی ہے، اس نے بغض علی میں بسم اللہ پڑھنا ہی بند کر دیا۔ نماز شروع کر دے تو بغیر بسم اللہ کے، بغیر بسم اللہ کی نماز
بغض علی دیکھیے کیسے نقصان کراتا ہے. بغیر بسم اللہ کی نماز پڑھ. اچھا یہاں جب تک تھا اپنے وطن میں جیسے پڑھتا تھا سب چلانے جاتے تھے. ایک روز آ گیا مدینے. ہم مدینے میں سوچا کہ مسجد میں پہنچے وہاں لوگ موجود ہوں گے, لوگ میرا احترام کریں گے, میری بڑی بابائی ہوگی, لوگوں کو کچھ دینار دے دوں گا. پہنچ گیا مسجد. آج جب مسجد پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ شام سے آیا ہے چلو اس کو مسلح میں آگے کر دیا جائے. توجہ عزیزان گرامی, بغض علی اگر دل میں ہے, عادت پرانی ہے, ایک دم سے جانے والی ہے نہیں, لوگوں نے اس کو آگے کر دیا کہ آپ ہی سرکار آگے آئیے. بغض علی ابھی آگے پہنچا. عادت تو تھی بغیر بسم اللہ کی نماز شروع کر دیتے تھے. شروع کر دی نماز. اچھا آپ مجمع ہندوستان کا تھوڑی تھا جو پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. پیچھے جو نماز پڑھ رہا تھا یہ ان کا مجمع تھا جنہوں نے کبھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. جو ہے انہوں نے بغیر بسم اللہ کی نماز پڑھی. مجمع مدینے کا تھا, نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا مجمع. اب جب نماز ختم ہو گئی تو مدینے کے لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یبنا وسفیان سرقت فی الصلاۃ, اے ابو سفیان کے بیٹے تم نماز میں بھی چوری کرنے لگا. اے ابو سفیان کے بیٹے تم نماز میں بھی چوری کرنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چور تو پہلے سے تھے, نماز کی چوری اب پکڑی گئی ہے. اگر چور کی سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور ہے چورنی, سزا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے. تو ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں, باندھے پہلے جاتے ہیں. تو اب یہ چوری کی سزا ہے. عزیزان گرامی ہاتھ بٹے ہوئے کٹنے کے لیے تیار ہے. صلوات پڑھے محمد یہ علی کا بغض ہے جو کام اس طرح سے بگاڑتا. علی کا بغض کس طرح سے نقصان کرا دیتا ہے لوگوں کو. نبی مسجد میں گئے, سنیے گا, صحابہ کا مجمع ہے. تفسیر قرآن کرسی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے دیکھو بھی ایک شخص مسجد میں آئے گا, وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور وہ مجھ سے ایک کام کی بات معلوم کرے گا. توجہ کیجیے گا. مجھ سے علی دیکھیے کس طرح سے نقصان کراتا ہے اور کس طرح سے ذلیل کراتا ہے. ایک شخص آئے گا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور وہ مجھ سے ایک کام کی بات معلوم کرے گا. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ اہل جنت کا. بولیے تو نہیں تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اہل جنت کا. مسجد نبی میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں اہل جنت کا. اچھا وہاں اہل جنت کا انتظار ہوتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ہم مالک جنت کا انتظار کر رہے ہیں تو سب کو اعتراض ہو جاتا ہے. اہل جنت کا انتظار ہو رہا ہے کہ اب آئیں گے کہ اچانک لوگوں کو ہٹاتا ہوں. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ وہ نبی کے پاس پہنچا اور نبی کے پاس پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ, کعبہ بیت اللہ ہے, آپ رسول اللہ ہے, قرآن کتاب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ بات سنو گے حبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. توجہ کیجیے گا. جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. اچھا اس کو جواب ملا, جواب پا کے واپس چلا گیا. نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ ابھی اہل جنت آئے گا, وہ ایک کام کی بات معلوم کرے گا اور چلا جائے گا. تو تم لوگ انتظار کرتے رہ گئے, وہ آیا اور چلا بھی گیا. تو کون؟ کہا وہی تو تھا جس نے حبل اللہ کے بارے میں پوچھا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ذکر علی کرنے کو کام کی بات کہا اور ذکر علی کرنے والے کو اہل جنت کہا.
ذکر علی کرنے والے کو اہل جنت کہا، اچھا وہ تو چلا گیا۔ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ مجمع میں ایک شخص تھا اور اٹھنے کے بعد کہتا یا نبی اللہ آپ نے بشارت دی کہ وہ اہل جنت میں سے، کہا کہ تو مجھے اجازت دیجیے میں اہل جنت سے اپنے لیے کچھ دعا کرا لوں۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے لیے اہل جنت سے کچھ دعا کرا لوں۔ نبی نے اجازت دے دی۔ اب چونکہ اہل جنت تو پہلے سے نکل چکے جائیں گے، یہ بعد میں نکلے، بہت تیز ہی دوڑتے دوڑے، بہت تیز دوڑے اور دوڑ کر ان کو راستے میں پکڑ لیا۔ کہ بھائی مبارک ہو آپ کو، کس بات کی؟ کہ نبی نے کہا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ کہ نئی بات بتاؤ، یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے، نئی بات بتاؤ۔ کہیں ہم کو آج پتہ چلی ہے تو ہم آپ کو مبارکباد دینے آ گئے۔ کچور کہ ہماری خواہش ہے کہ کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر لیجیے۔ دیکھیے گا کہ گرامی دوسرے علی کس طرح سے تعریف کرا کہ میری خواہش ہے کہ کیا خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ کہ کیا دعا؟ کہ آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے بھی جنت میں جگہ دے دے۔ آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے بھی جنت میں جگہ دے دے۔ تو ایک مرتبہ اہل جنت مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا یہ مسجد سے آ رہے ہو مسجد سے آ رہے ہو؟ کہنے میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہتے جب مسجد سے چلے تھے تو علی مسجد میں بیٹھے تھے یا علی مسجد سے چلے گئے تھے؟ کہنی علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا مجھے تیری عقل پر ترس آتا ہے کہ تو جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے جنت میں جانے والے سے دعا کرانے آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ علی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا علی جانے سے۔ علی کو ماننے سے علی کی منزلت میں اضافہ نہیں ہو جاتا اور علی کو نہ ماننے سے علی کی فضیلت کم نہیں ہوتی، گھٹتی نہیں ہے۔ ہاں بغض علی رکھنے والا خود اپنا نقصان کرا لیتا ہے۔ علی کے پاس نہ جانے سے یا علی کا در چھوڑ دینے سے خود لوگوں کو نقصان ہوا ہے، علی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ علی بتا کے دیکھ لیجیے بھائی، آپ دیکھیں وہ سائنسداں وہ علی کے قصیدے پڑھتا وہ لیا ہوا جبن بہت مشہور ہے بات ہے، مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ اس نے جب ریسرچ کی تو کہا تھا کہ میں نے سب کچھ تحریر کیا۔ سائنسداں نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد، نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد سائنسدانوں کے جواب میں جو سوال بھیجے اس کے جواب آئے اور میں نے ٹیلی کیا نہج البلاغہ سے۔ تو آج کے سائنسداں جو راز کھول رہے ہیں وہ تو علی 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اس نے جملہ کہا تھا، بہت پرانا جملہ ہے، آگے قرآن کرتا تھا، اس نے جملہ کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ علی نے 1400 سال پہلے سب کیسے بتا دیا۔ تو دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو کائنات علی کے سامنے بنائی ہے یا علی کے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ مگر نہج البلاغہ نے فائدہ اٹھایا اور علی کے قصیدہ پڑھتا ہوا چلا گیا، مگر مسلمانوں نے علی کے فضیلت نہ سمجھی۔ علی کہتے رہے کہ جو تم مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو، کب اس لیے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ مگر لوگوں نے پوچھا کیا؟ دنیاوی باتیں پوچھی، دینی باتیں چھوڑ دی۔ اگر دینی باتیں پوچھ لیتے تو کم سے کم کچھ تو علم آ جاتا، کچھ تو صلاحیتیں آ جاتی۔ اگر علی سے استفادہ اٹھا لیا جاتا، علی سے فائدہ اٹھا لیا جاتا، مگر ہمیشہ تو مال کی طرف رغبت ہوتی تھی اور علی کا بغض ہوتا تھا، دلوں میں کینہ بھرا ہوا تھا علی کے لیے۔ دنیاوی باتیں چھوڑ دی۔ ایک بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، آگے تو عرض کرتا چلو، وقت ہوتا جا رہا ہے، بس وقت سے پہلے انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی، نماز کے وقت سے پہلے صلوات اور پڑھیں۔
खजूर बहुत शौक से खाता है। एक अरब जो है हाथों में खजूर लिए खाता हुआ चला रहा था, पहलता हुआ। कई कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने दावा किया है कि हर कुछ को कर से कुरान में है, सब कुछ कुरान में है। बेशक का सब कुछ है यार, का सब कुछ है, तब मगर हमको नजर तो आता नहीं है। और मुस्लिम के हुकूक क्या है हमको नहीं मालूम, नमाजों की तादाद कितनी है हमको नहीं मालूम, नमाज किस तरह से अदा करनी है, रुकू का तरीका कैसा होना चाहिए, सजदे में किस तरह जाना चाहिए, तशहूद में किस तरह बैठना चाहिए, सलाम किस तरह पढ़ना चाहिए, रोजे के अहकाम क्या है, रोजों को कौन कौन सी चीजें बातें कर देती है, ये कैसे हमको पता चलेगा? हमें नजर तो आया नहीं है। हाँ हुक्म है अकीम सलात व ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ये तमाम अहकाम है, मगर तफसीली कहीं गुफ्तगू नहीं है, मुफस्सल बयान कहीं नहीं है। तो हमें कौन बताएगा हज के अहकाम किस तरह से अदा किए जाएंगे, अरकान किस तरह से अदा किए जाएंगे? हमें कौन बताएगा यार? और कुरान में तो सब कुछ मौजूद है, कुरान का दावा है कि कुरान में सब कुछ है। तो मजहब मोहल्ले मुस्कुराए का सब कुछ है मगर तुझको नजर नहीं आएगा, सब कुछ है मगर तुझको नजर नहीं आएगा। तो यार ये कौन सी बात हुई कि सब कुछ है मगर नजर नहीं आएगा? हम समझा देते हैं कि हाथ में क्या है, यानी खजूर है, क्या गलत कह रहा है? इसमें शाखें हैं, इसमें टहनियां हैं, इसमें पत्ते हैं, इसमें कली है, इसमें फल है, इसमें तना है, इसमें जड़ है। खैराली रोज मैं से खाता हूँ और अभी भी खा ही रहा हूँ, 24 घंटे में देखता रहता हूँ उसको कि कब खाऊं, तैयार रहता हूँ हमेशा खाने के लिए। ये खजूरी है, आप कहें इसमें तना है, इसमें चने हैं, इसमें शाखें हैं, इसमें पत्तियां हैं, इसमें कलियां हैं, इसमें फल है, इसमें फूल है, यानी ये सारी खजूर है। हमको तो न तना नजर आ रहा है, न टहनियां नजर आ रही है, न शाखें नजर आ रही है, न जड़ नजर आ रही है, न पत्तियां नजर आ रही है, न कलियां नजर आ रही है, न फूल नजर आ रहा है, सिर्फ फल नजर आ रहा है जो मैं खा रहा हूँ। तो मौला मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहते तेरी नजर ना आएगा, ला हमें दे। मध्य मुकाबिल ने खजूर अली के हाथ में दे दिया, अली जमीन पे बैठे और एक गड्ढा छोटा सा खोला, उस खजूर को गड्ढे में डाला, जमीन को बराबर किया, पानी डाला, नजरे रहमत से देखा, जहां खजूर कब्र की थी वह एक छोटा सा पौधा निकला, पौधा बढ़ता चला गया, उसमें तना आया, शाखें आई, टहनियां आई, पत्तियां आई, कलियां आई, फूल आया, उसके बाद खजूर का फल आया। मध्य मुकाबिल देखता रहा, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यानी ये कैसे, ये कैसे, अरे ये तो सब कुछ आ गया। तो अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहते हैं ये खजूर है, खजूर। तेरे समझ में नहीं आया जब तक के कुरान के हवाले नहीं किया, कुरान भी समझ में नहीं आएगा जब तक के अबू तुराब के हवाले नहीं किया। सलावत पढ़े मोहम्मद। समझ में नहीं आएगा जब तक कि अबू तुराब के हवाले में। बस मुसीबत तो यही है कि लोगों ने कुरान को समझना चाहा मगर बगैर अहले बैत के, बगैर अहले बैत के जिन्होंने कुरान समझने की कोशिश की उनकी नमाज भी गई, अंगूठी भी गई। ये है तो अली का बुग़्ज़ इस तरह से दिलों में भरा हुआ था कि उन्होंने अपना खुद नुकसान किया, बस अपनी मस्जिद को तबाह किया। इसलिए कि 12:48 हो चुका है, अज़ान के वक्त भी है। बगैर अहले बैत के दीन इस्लाम समझना मुश्किल है, और जिन लोगों ने अहले बैत को छोड़कर इस्लाम समझने की कोशिश की
وہ جو کرتے تھے وہ بھی بگاڑ دیا. یہ اہل بیت کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان ہے. ایک محب اہل بیت کی سارے ثواب کے لیے یقیناً ہمارے لیے یہ غم بہت بڑا غم ہے جب ہمارا اپنا بھی ہمارے درمیان گزرتا ہے. اگر کربلا کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوگا تو ہم صبر نہیں کر پاتے. مگر جب حسین کا صبر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارا غم کم نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر سے ایک میت اٹھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آپ سوچے تو حسین کے دل سے کیا روزی ہوگی کہ جس نے ایک دوپہر میں کبھی اکبر جیسے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا, کبھی عباس جیسے جوان بھائی کا ناشہ اٹھایا, کبھی قاسم جیسے بھتیجے کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا, کبھی اولا محمد جیسے بھانجوں کے جنازوں کو اٹھایا, کبھی حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کا جنازہ. ایک دوپہر میں حسین کو کیا گزر گئی ہے. اللہ میں نے عرض کیا کہ ایک محبان اہل بیت کے سارے ثواب ہوئے. مسائل میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں. ایک محب اہل بیت ہی کا تذکرہ بھی کرتا تھا. غم حسین نام زبان کو حسین کا آتے ہی آنکھیں اشکبار ہو جاتی. حسین کا نام آیا نہیں کیا انہوں نے پیمانہ ہو گیا. یقیناً ہمارے آنسو خوش نصیب ہیں یہ سیدھے ہمارے سیدہ میں جگہ پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آئے نہ آئے مگر وہ دکھیاری ماں ہر مجلس میں چلی آتی ہے. ہائے میرے لال پہ بہنے والے آنسو. اللہ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو سیدھا ملتی سوائے غم سید شعرا. تاریخ میں لکھا ایک نوح خان وہ جب بھی نوحہ پڑھتا تھا تو جیسے ہی مسئلہ شروع کرتا تھا لوگ بے تحاشا روتے تھے. ایسا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنا زیادہ وہ جب بھی لوہا پڑھنا شروع کرتا تھا مسئلہ جیسے ہی شروع کرتا تھا لوگ چیخ مار مار کے روتے تھے. جانتے ہیں مسئلہ کیا تھا؟ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. وہ جیسے اس مسئلے کو پڑھتا تھا لوگ چیخے مار مار کے روتے تھے, مار مار کے روتے تھے, گر جاتے تھے بے ہوش ہو کر. ایسا دل خراش رہا. ہم مطلب تو سن لیجیے ایسا ڈالو خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. بانی صاحب محرم گزرا نوح خان کی ایک بہن تھی, اس کی شادی طے ہو گئی. اس نے سارا انتظام کر لیا, کچھ پیسے کم پڑ گئے. تو شہر کے رئیس آدمی کرمانی صاحب ان کے پاس پہنچا. اس نے کہا کرمانی صاحب میری بہن کی شادی ہے, سارا انتظام ہو گیا, کچھ پیسے کم پڑ گئے ہیں, وہ آپ مجھے دے دیجیے, میں فلاں وقت میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو واپس کر دوں. کرمانی صاحب نے کتنا پیسہ, اس نے رقم بتائی کتنا پیسہ. اندر گئے, تھوڑی دیر کے بعد آئے, کہیے لیجیے پیسہ. اس نے پیسہ لیا, شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں معینہ مدت میں اس پیسے کو, اس رقم کو واپس کر دوں. آگے جانے لگا. پھر ہمارے سامنے روکا کا ٹھہرو کا کیا بات ہے کہ یہ پیسہ لے تو جا رہے ہو مگر واپس کرنے نہ آنا. جملہ سنیے گا دادا, یہ لے تو جا رہے ہو پیسہ مگر واپس کرنے نہ آنا. جب کرمانی صاحب میں غریب ہوں مگر غیرت ہوں, میں نے آپ سے بتایا کر دیا اور وعدہ بھی کیا کہ فلاں
वक्त में आपको वापस कर दूंगा। आप पैसा वापस मैं करने आऊंगा, करने नहीं, तुम्हें वापस करने ही नहीं, तुम इसको वापस ना करना। क्या क्यों? क्या मेरे लिए काम कर देना। क्या क्या? देखो मौत और जिंदगी को कोई भरोसा नहीं है, मेरी एक वसीयत है। क्या वसीयत है? कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन करने से पहले मेरी कब्र में उतर के ये नौहा जरूर पड़ देना। का कौन सा नौहा? का वही खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। लिए क्या हो गया? इसने वादा कर दिया कि हाँ मैं पढ़ूंगा। वक्त गुजरा, किलवानी साहब का इंतकाल हो गया। ये ऐसा गाड़ी शहर के लोग जमा हुए, गुस्सों कफन किया और उसके बाद जनाजे को उठाया शान और शौकत के साथ कब्रिस्तान लेके आए। अब जैसे ही कब्र में ले जाया और पटरे रखे जाने लगे कब्र में कि मरतबा ये महाफन दौड़ता हुआ आया। कब मेरे भाई रुक जाओ, अभी जमीन ना करना। कब क्यों, क्या बात हो गई? कब पट्टे हटाओ तो मैं बात करूं। कब्र से पट्टे हटाओ, कब्र से पट्टे हटाए गए। ये महाकान कब्र में उतरा और कब्र में उतरने के बाद इसने पढ़ना शुरू किया। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। तारीख कहती है कि कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सारे चीख मार मार के रोने लगे कि एक मरतबा तमाम मोमिन ने देखा हम तो रो ही रहे हैं मैयत की अरे हम तो रो ही रहे हैं, मैयत की आंखों से भी आंसू जारी है। एक मरतबा लोगों ने जब गौर किया, अरे मैयत की आंसू निकल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे जिंदा हो। लिहाजा फौरन जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी, उसको बुलाया गया फौरन। कहा फौरन आइए। वो आए फौरन, चेक करिए, करिए मर चुके, करिए हम मान नहीं सकते। क्या क्यों? क्या इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले ये रो रहे थे। रोना जिंदगी की अलामत है। ये रो रहे थे, इनके आंसू निकल रहे थे। कहा नहीं ये मर चुके हैं, मैंने सारे टेस्ट कर लिए, ये मर चुके हैं। कहा अच्छा, अभी तो थोड़ी देर पहले ये रो रहे थे। कहा कैसे रोए, बाकियां बताओ। तो लोगों ने बताया कि नौहे खान वहां पड़ा, हम सब रो रहे थे, ये मैयत के भी आंसू निकल रहे थे। तो फौरन डॉक्टर ने कहा उसको बुलाओ नौहे खान को और कहो फिर से नौहा पड़े। उसने फिर से नौहा पड़ा। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। अरे लोगों ने फिर रोना शुरू किया और लोगों ने फिर देखा हम तो रो रहे हैं, हमारे साथ साथ मैयत भी रो रही है। अब डॉक्टर ने जो देखा तो एक मरतबा कहता है मेडिकल साइंस बेकार है यहाँ पे। क्यों? इसलिए कि जब चेक किया तो फिर मुर्दा पाया, फिर मुर्दा पाया। कहा ये मर चुके हैं। कहा तो फिर ये आंसू कैसे निकल रहे थे? कहा बस एक बात समझ में आती है। कहा क्या? कहा जब भी ये नौहा पढ़ा जाता है, अरे इसकी रूह आ जाती है, नौहा खत्म होता है, रूह वापस चली जाती है। अरे अज़ादारो, एक मोमिन की जब ये अलामत है कि जब मसाइब हुसैन पढ़े जाते हैं तो रूह आती है, मसाइब खत्म होते हैं, रूह चली जाती है। अरे जरा सोचो, अरे उस माँ पे क्या गुजरती होगी जब हुसैन के मसाइब पढ़े जाते। हाय सैयदा, जन्नतुल बकी छोड़ के आ जाती है। हाय मेरे लाल, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था कि तू करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन बिही। इलाही रब्ब ज़रा आबादी है वबार है बनी है। परवरदिगार हमारी कसर की मदद को कबूल करना। परवरदिगार मोमिन मोमिना ईमान व सब्र खुदिया का पढ़ना, जो मखलूक उनके कर्जों को बैठ करना पड़ना, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर करना। परवरदिगार मोहम्मद वाली मोहम्मद के सत्य में
ہم سب کو حج کے آغاز سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمن اسلام کو نصف نابود فرما۔ پروردگارا جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں، جتنے بھی آمین کہنے والے، ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگارا جس مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس اس کے درجات کو بلند فرما، اس کی گناہ کبیر اور کبیرہ کو معاف فرما، اس کو ہمارے معصومین میں جگائے نائب فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال و افعال میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے جب مرتبہ سورہ ہم تقریب مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سوروں کا ثواب اور 5 قرآن جو مرحوم کے لیے سارے ثواب کے لیے ختم کی گئے ان سب کا ثواب مرحوم کی روح کو سال فرما دے۔ آغا پاشا ابن بگائی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ